کافی اور کیموملا ایک دوسرے کو اینٹیڈوٹ بھی کرتے ہیں. اگر کافی سے زیادہ پینے سے نیند اڑ جائے تو میں نے نقص سوامی کا دیکھا ہے، اس میں مفید ہے، لیکن پورے کے پورے کافی کے بد اثرات کو مٹانے کے لیے کیموملا بہت افیکٹو ہے، اور اسی طرح کیموملا کے بد اثرات کو مٹانے کے لیے کافی مفید ہے. ہومیوپیتھک باتیں جو بد اثرات ہیں وہ تو ہومیوپیتھک کے نہیں، لیکن جب اینٹیڈوٹ کریں گے تو ہومیوپیتھک میں اینٹیڈوٹ کریں گے، کافی پلا کے نہیں بلکہ ہومیوپیتھک کافی ڈوز دے کے. گندے انڈوں کی بو والی گیس اگر پیدا ہو، بعض دفعہ ڈکاروں میں بھی آ جاتی ہے یہ بو، تو اس میں کیموملا بیان کیا جاتا ہے کہ اچھی، میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا اس میں. مورفین کا استعمال دردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے، خاص طور پر دل کے دورے میں تو مورفین ضرور دیتے ہیں یا دیا کرتے تھے پہلے. اس کا جو بعد کا اثر ہے اس سے الٹیاں آتی ہیں، اس میں کیموملا بہت مفید ہے. خاص طور پر ایلوپیتھک ڈاکٹر جو روزمرہ استعمال کرتے رہتے ہیں مورفین، ان کو یاد رکھنا چاہیے کیموملا کی ایک شیشی ساتھ رکھا کریں. اس کی جو پیٹ کی دردیں ہیں اس میں دورہ ہونے کا رجحان مریضوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ اور کس دوا میں ملتی ہے بات؟ ہاں، کولوسینتھ. آپ نے کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے، کولوسینتھ. آپ کی بیگم ہے نہیں یہاں یا وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں آج؟ اچھا، میں نے کہا خاموش بیٹھی ہے تو ان کو علاج ہونا چاہیے. بالکل بول نہیں رہی آج، کوئی بات ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں. غالب کہتا ہے نا وہ، تو ٹھیک ہے. اور ہیں یہاں بولنے والے ماشاءاللہ. بعض دفعہ عورتوں کو منسز میں کلاٹس نہیں بلکہ چھچڑے سے آتے ہیں ساتھ، اور کئی مریضائیں ایسی مجھ سے بھی علاج کروا چکی ہیں. بعض لگتا ہے کہ جیسے میوکس ممبرین کا ایک ٹکڑا کٹ کے وہ ساتھ آیا ہے. اس میں کیموملا بہت اچھی ہے، بلکہ اس خصوصی مرض سے اس کا گہرا تعلق ہے کیموملا کا. پریگننسی میں بھی، بلکہ وضع حمل کے وقت خصوصیت سے کریمپنگ جو پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ خاص کریمپنگ ہوں، مثلاً ایکٹیا ریسیموسا کی سمپیجا والی، تو وہ کس طرح پہچانی جاتی ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ ہاں، آپ نے کولوفیلم کی موومنٹ بنائی ہے. وہ سائڈز پہ، پہلو پہ جا کے بھی تشنج پیدا کر دیتی ہیں، سمجھے ہیں؟ اور جس پہلو مریضہ لیٹتی ہے اس طرف تشنج زیادہ ہوتا ہے، اور دردیں بجائے اس کے کہ نارمل بچے کو پش کرنے میں مدد کریں، وہ پہلوؤں پہ چل جاتی ہیں. لیکن اگر ہر طرف ہو تشنجات تو وہ کیموملا ہے، سمجھے؟ بچے کی پیدائش کے بعد اگر ہیمریج ہو جائے تو اس میں بھی کیموملا کو یاد رکھنا چاہیے. بعض دفعہ یہ اکیلی ہی ہیمریج کے لیے بہت مفید ہے، جس کا بچے کی پیدائش کے بعد سے تعلق ہو کوئی. ہاں، اس میں کریمپنگ عجیب ہے کہ دودھ پیتے بچے سے عورت کو کریمپنگ ہو جاتی ہے. جب وہ دودھ پلاتی ہے تو اگر تشنج شروع ہو جائے جسم کے کسی حصے میں تو ایک عجیب سی علامت ہے. یہ کیموملا کو یاد رکھیں، یہ عام طور پر فوری اثر دکھاتی ہے کیموملا ایسی بیماری میں. یہ ایک بہت شاذ کا معاملہ نہیں ہے، کئی دفعہ عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ دودھ پلاتے وقت کبھی یہاں ایٹھن ہو گئی، کبھی پاؤں ٹانگوں میں، کہیں گردن کے پیچھے. تو کیموملا کی ایک دو خوراکیں دیں، وہ بچے کے لیے بھی مفید ہوگی. بعض دفعہ اگر بچے کو دوا دینی ہو تو ماں کو دے دی جائے جو دودھ پلاتی ہو، بچے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور بعض دفعہ نہیں پہنچتا. اس لیے پھر وہ بچے پر بھی براہ راست ٹرائی کرنی چاہیے.
अभी तक मैंने इसका फ़र्क नहीं महसूस किया, बाज़ जगह तो मैंने महसूस किया, मालूम नहीं कर सका कि क्यों हुआ। पुराने तजुर्बे में मुझे याद है कि बाज़ में माएँ जो दूध पिलाती हैं उनको दवा दो, जो बच्चे की इलामतें हैं उसको ठीक पेश नज़र रख कर, तो फ़ौरन असर होता है और बच्चा ठीक हो जाता है। और बाज़ दफ़ा बिल्कुल कोई असर नहीं होता और वही नाकाम दवा बच्चे को दी जाए बराह रास्त तो बच्चा ठीक हो जाता है। मुझे ये शक पड़ता है कि हो सकता है ये वजह हो, इसलिए लोग अगर पेश नज़र रखें इस बात को तो मुअय्यन तहक़ीक़ हो सकती है। मेरा ख्याल है अगर बच्चे की बीमारी की इलामतें ऐसी हों जो माँ के अमूमी मिजाज के मुताबिक हों और माँ को भी ऐसी बीमारियाँ होती हों, तो फिर माँ को देने से दूध के ज़रिए बच्चे को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि माँ जब सेहतमंद हो तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ पे असरात हैं वो दूध में के ज़रिए बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं। और अगर मुख्तलिफ हों दोनों, माँ का मिजाज, उसकी रोज़मर्रा की दवाएँ और हों और बच्चे को और तकलीफ़ हो, वो बाप से भी तो ले सकता है मिजाज, तो इस सूरत में बाप को तो फ़ायदा कोई नहीं देने का इसलिए बच्चे को ही देनी पड़ेगी दवा। ये मेरा अंदाज़ा है, लेकिन मुअय्यन तहक़ीक़ नहीं है। ये जो काली खांसी की वबाएँ फैलती हैं उनमें बाज़ दफ़ा कैमोमिला बड़ी चलती है बच्चों में, बजाय इसके कि सिर्फ उस मिजाज के बच्चों को दी जाए जिनके अंदर गुस्सा बेइंतहा मौजूद है। काली खांसी की बाज़ वबाओं का कैमोमिला से ताल्लुक़ है, इसलिए रब्बा में मैंने देखा है बाज़ दफ़ा बच्चों में कैमोमिला बहुत असर दिखाती है, लेकिन हर सीज़न में नहीं। अगर काली खांसी का बच्चा मरीज़ हो बच्चा और उसका मिजाज गुस्से वाला हो, फिर कैमोमिला काम करेगी। लेकिन बाज़ दफ़ा उसके बगैर भी बाज़ मौसमी खांसियों में ये असर दिखाती है, और ये बहुत सी दवाओं में मिलती है बात कि बाज़ मौसमी बीमारियां बाज़ दफ़ा ख़ास कोई ऐसा अंदाज़ लेके आती हैं जिनका किसी दवा से मिजाज मिलता है। हमें तफसील से उसका पता नहीं, क्योंकि जो प्रूविंग हुई हैं वो इतनी बारीक नहीं हुई और इतने मुख्तलिफ सीजन्स में नहीं हुई कि हम क़तई तौर पर कह सकें कि इस दवा के मिजाज में ये बात दाखिल है। इसलिए बाज़ क्लिनिकल तजुर्बों से चीज़ें पता लगती हैं, डॉक्टर फिर नोट करते रहते हैं। इस तरह हमें आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की नई वाक़फ़ियत पैदा होती है। इसमें भी एंक्शस ड्रीम्स, लेकिन रात के शुरू के हिस्से में